ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. بزرگوں اور دوستو، واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہن، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کلام ہے. یہ اللہ کی صفت ہے. اس کے ساتھ اللہ نے کلام کیا ہے. اور یہ لا ریب فیہ کتاب، جس اندر کوئی شک شبہ نہیں، اور یہ محفوظ ترین کتاب، جس طرح آسمان تو نازل ہوئی اسی طرح آج تک محفوظ. اندازہ کیجئے کہ 1450 سال ہونے والے، ایک حرف کا بھی فرق نہیں ہے، آج تک اسی طرح محفوظ ہے جس طرح جبریل لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر آئے. یہ کس طرح قرآن محفوظ رہا؟ تحریر کے ذریعے، کتاب کے ذریعے نہیں. اصل میں یہ قرآن حفاظ کرام اور قرائے اعظام کے دل کے ذریعے محفوظ رہا، اور یہ مبارکباد کے مستحق ہیں لوگ. جس قاری اور حافظ نے آپ کو قرآن سنایا ہے، اس سے لے کر یہ پیچھے چلتے جائیں، ان کے استاد، پھر ان کے استاد، جا کے بات ختم ہوگی رسول اللہ پر، اور پھر رسول اللہ نے جبریل صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا، اور جبریل نے کس سے لیا؟ اللہ سے. یہ بندہ کدھر جڑ رہا ہے؟ جدے سینے قرآن محفوظ. یہ ایک تسبیح ہے جدے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہی بندہ حفظ کرتا ہے اس تسبیح کا ایک دانہ، اس تسبیح کا ایک من کا بندہ بن جائے، جس کے امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نسبت رسول اللہ سے جڑ جائے. اس تو بڑی اور سعادت کیا ہے. جس طرح یہ قرآن پاک دو گتیچ موجود ہے، اس طرح یہ محفوظ نہیں رہے. محفوظ مومن کے دل کے ذریعے، دل چی ریکارڈ ہوندہ ہے، دل چی محفوظ ہوندہ ہے. جدوں یاد ہو جائے پھر پڑھن لگیے تو خود بخود
دل سے یہ نکلتا جاتا ہے اور زبان پہ یہ جاری ہو جاتا ہے. اس کا معجزہ ہے، اس کی شان. اس قرآن پاک کو پڑھنا اور پڑھانا بہت بڑی سعادت کی بات. پاک باز ہیں وہ بندے جو قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. مبارکباد کے مستحق وہ بندے جو قرآن پاک پڑھا رہے ہیں. اور مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جو قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے والوں کے ممد اور معاون ہیں. اللہ تعالیٰ جو دنیا سے چلے گئے ان کے درجات بلند کرے، اور جو موجود ہیں اللہ انہیں مزید دین کی، اسلام کی، قرآن کی خدمت دی توفیق بخش. اس امت کے سب سے بڑے محسنین جو ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام، جنہیں صرف قرآن ہی نہیں وہ ایک ایک حدیث بھی محفوظ کر کے امت تک پہنچائی. ہزاروں حدیث ہیں، لاکھوں کی تعداد. تو صحابہ کرام نے ایک ایک حدیث دیکھی اور سنی، اور حضور کے عمل کو، فعل کو، قول کو، تقریر کو ہم تک پہنچایا. وہ ہمارے محسن جو ہمیں خیر کا پیغام دیں، حیا کا درس دیں، حضور کی سیرت کو نوٹ کر کے ہم تک پہنچائیں. ہمارا فرض ہے کہ ان صحابہ سے محبت اور عقیدت رکھیں، اور ان کا جب بھی نام آئے تو زبان پہ بساختہ اللہ کی طرف سے جو انہیں تمغہ ملا ہے اس کا اظہار کریں. اللہ کی طرف تو جڑا انہوں نے انعام اور بشارت اور خوشخبری ملی ہے، خبر ملی ہے کہ تم پر اللہ راضی ہے، اس کا ذکر کرتے رہا کرے. جس صحابی کا نام ملے رضی اللہ تعالی عنہ کہتے رہا کریں. ان کی اسلام کے لیے جو خدمات ہے اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. ساری دنیا اور سارا زمانہ ان کو ہر وقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا رہے، ان پر رحمتوں کا پیغام بھیجتا رہے اور دعا کرتا رہے. پھر بھی وہ اس قدر محسن ہے کہ ان کی خدمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. یہ مدارس، مساجد اور یہ قرآن سننا اور پڑھنا، یا پورا مہینہ جڑا قرآن پاک آپ نے سنا ہے، یہ صحابہ نہ ہوتے تو آپ یہ قرآن نہ سنتے، اور آپ رام رام کر رہے ہوتے، بھگوان کی پوجا کر رہے ہوتے، کفار کے پیچھے لگے ہوتے، داہریہ اور مجوسیت کو اختیار کیا ہوتا. کچھ پتہ نہ ہوتا کہ میرا رب اور رسول اور کتاب کیا ہے اگر صحابہ نہ ہوتے. یہ بات جذبات کی نہیں ہے، یہ حقیقت میں حدیث ہے جو صحیح البخاری میں کہ نبی علیہ السلام جب 313 اصحاب کو لے کے غزوہ بدر کے موقع پہ آ گئے تھے تو ادھر لشکر جب دیکھا 1000 کا ہے اور مسلح ہے، اور میرے صحابہ ہاتھ سے خالی ہے اور ان کے پاس لڑنے کے لیے کچھ نہیں ہے، تعداد بھی کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. کبھی غزوات 300 سوا 300 کی تعداد میں بھی ہو لے کے کبھی لڑے گئے. نبی علیہ السلام فطری طور پر جو انسان کو پریشانی ہوتی ہے وہ ہوئی، اور آپ سجدہ ریز ہو گئے، اور آپ نے پیغام دیا کہ جب زہری سارے اور عصر ختم ہو جائے، مومن کے پاس آخری ہتھیار دعا ہی رہ جاتا ہے. اللہ کی گلی رہ جاتی، ساری جب گلیاں بند ہو جائے، سارے ختم ہو جائے، ساری دنیا چھوڑ جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سہارا پھر بھی قائم رہتا ہے. نبی علیہ السلام نے جب دیکھا زہری کوئی یہاں سے نکل جانے اور بچنے کی اب کوئی صورت نہیں رہی، تو رسول اللہ سجدے میں، اور یہاں ذرا رک کے سوچی، جب حضور مشکل میں ہے، تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے اور سجدے میں ہے، تو پھر مجھے بتلاؤ اور کون ہے جو اللہ کے سامنے
جھکنے پر مجبور نہ ہو۔ جب افضل الخلق، اشرف الخلق، اکرم الخلق، ساری مخلوق تو سونے، ساری مخلوق تو عزت والے، ساری مخلوق تو زیادہ پیارے اور خوبصورت اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے کہ اے اللہ مشکل کشا ہے اور حاجت روا اور نفع نقصان کے مالک۔ تو حضور جب اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے، پھر اور کون ہے جس کو سجدہ کیا جائے؟ جب محمد مصطفیٰ سجدہ کس کو کر رہے ہیں؟ اللہ کو۔ تو حضور سجدہ ریز ہے، رو رہے، اور پتہ کیا کہا؟ آج کی نشست کی یہ گفتگو جو ہے ذرا اس طرف توجہ کرے کہ آج ہم جس حالت میں بیٹھے، ہمارے چہروں پہ داڑیاں سجی ہوئی، مائیں اور بہنیں ہماری پردہ میں بیٹھی ہے، یہ غیرت اور عزت یہ قرآن سنتے اور ہم سناتے رہے۔ دنیا جو ہے وہ عیاشی اور فحاشی اور بے حیائی کے پروگراموں میں اس طاق رات میں بھی موجود ہے۔ آپ خوش نصیب ہے کہ یہ گنے چنے بندے اپنے گھروں کو اس بستی سے چھوڑ کے مسجد میں بیٹھے۔ مال آپ کے پاس بھی ہے، دولت آپ کے پاس بھی ہے، بستر آپ کے گھر میں بھی ہے، آرام ہو سکتا تھا، موبائل ہر بندے کے پاس ہے، اپنا استعمال کر سکتا تھا۔ خوش نصیب ہو سب کو چھوڑ کے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو۔ جب تک بیٹھے ہو فرشتوں کے گھیروں میں بیٹھے ہو، جب تک بیٹھے ہو اللہ تمہیں محبت سے دیکھ رہا ہے، اللہ پیار سے دیکھ رہا ہے۔ اور حدیث میں ہے جب قرآن بندہ پڑھتا ہے نا اور اسے کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ آسمان پہ ہنسنا شروع کر دیتا ہے، یہ میرا بندہ دیکھو، اس کو کوئی نہیں دیکھتا میرے سوا، پھر بھی یہ میرا ذکر کر رہا ہے، یہ پڑھ رہا ہے۔ تو آپ خوش نصیب ہے کہ آپ کا مال اور دولت اور پیسہ قرآن کے لیے ہے، آپ کا وقت قرآن کے لیے ہے۔ تو ذرا غور فرمائیں، نبی علیہ السلام سجدہ ریز ہے، سجدے میں دعا کیا ہو رہی ہے، کتنے عظیم ہیں وہ لوگ، سجدہ محمد مصطفیٰ کا ہے اور ذکر صحابہ کرام کا ہے۔ حضور سجدہ کر رہے، ذکر صحابہ کا کر رہے۔ ہم اپنی تحریروں اور تقریروں میں، وعظوں میں اور خطبوں میں، دروس میں اور جلسوں میں کیوں نہ اصحاب رسول کا ذکر کریں، جن کا ذکر قرآن میں ہے اور جن کا ذکر محمد مصطفیٰ کی دعا میں ہے اور جن کا ذکر محمد مصطفیٰ کی عبادت اور سجدوں میں ہے۔ کیا فرمایا؟ اے اللہ، رسول اللہ کی دعا سن لو۔ اس لیے میں نے کہا کہ ہم جذبات میں نہیں کہہ رہے، یہ حقائق ہے۔ نبی علیہ السلام سجدہ ریز ہے اور فرماتے کیا ہے؟ اے اللہ، اگر یہ 313 میرے صحابہ آج غزوہ بدر میں شہید ہو گئے، بتلا تو صحیح قیامت تک میرے دین کو، قرآن کو، میری آنے والی امت کو کون پہنچائے گا؟ وہ تو بیچارے پھر کفر میں رہ جائیں گے۔ تمہارے لیے حضور دعا کر رہے، صحابہ کے لیے تو ہے ہی ہے، فکر تمہارا ہے کہ اگر یہ صحابہ نہ رہے تو آنے والی امت کیا کرے گی؟ آنے والی امت کو دین کون پہنچائے گا؟ ان کو یہ حیا اور غیرت اور عزت اور پردے کے احکام اور نماز روزے کے مسائل و احکام کون بیان کرے؟ حضور نے اصل اساس اور بنیاد کے لیے دعا کی، اے اللہ ان صحابہ کی مدد فرما، اے اللہ ان صحابہ کی حفاظت فرما، اے اللہ ان صحابہ کو بچا لے، تاکہ یہ میرا دین جو ہے مجھ سے لے کر دنیا میں پھیلانے کے ذریعے پھیلائیں اور اس کے کام آ جائے۔ اگر یہیں یہ آج کام ہو گئے اور شہید ہو گئے، پھر میرے اللہ سن لے، قیامت تک تیری کوئی عبادت نہیں کرے گا۔ اگر آج عبادت ہے تو پھر سلام پیش کیجئے صحابہ کرام کو، اگر آج قرآن ہے تو سلام پیش کیجئے صحابہ کرام کو، اگر آج دین ہے تو پھر سلام پیش کیجئے ان محسنین کائنات کو، صحابہ کرام کو، جنہوں نے ایک ایک جملہ حدیث کا اور قرآن کا محفوظ کر کے ہم تک، آپ تک پہنچایا ہے۔ کوئی شک نہیں تابعین کی قربانی ہے، کوئی شک نہیں محدثین ائمہ کرام کی قربانیاں موجود اور محفوظ ہے، لیکن اساس تو صحابہ ہیں، بنیاد تو صحابہ ہے۔ صحابہ نے حضور کو دیکھا ہے، ان سے دین لیا ہے اور پھر دین پھیلانے کے لیے دنیا میں پھیل گئے۔ چند شخصیات تھیں، یعنی 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ کے قریب وہ لوگ تھے اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین، لیکن کسی کی قبر بر صغیر میں ہے،
کسی کی قبر افغانستان میں ہے، کسی کی قبر جناب وہ عراق میں ہے، کسی کی قبر مصر میں ہے، کسی کی قبر یمن میں ہے۔ یہ ساری دنیا میں پھیل گئے تاکہ دین اللہ کا پہنچ جائے، یہ قرآن پہنچ جائے اور نبی علیہ السلام کی احادیث پہنچ جائے۔ یہ صحابہ کرام کی قربانی ہے۔ ان صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کا ذکر کرنا چاہوں گا جو سب سے بڑا ہے اس لحاظ سے، دین پھیلانے کے لحاظ سے، دین پہنچانے کے لحاظ سے، دین محفوظ کرنے کے لحاظ سے، دین کو یاد کرنے کے لحاظ سے سب سے زیادہ جس نے دین ہم تک پہنچایا اس کا نام عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جسے زمانہ ابو ہریرہ کہتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آج کی گزارشات میں ہم ان کو سلام عقیدت پیش کریں گے کہ سیدنا ابو ہریرہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے سب سے زیادہ دین ہم تک پہنچایا ہے۔ ابو ہریرہ وہ عظیم انسان ہے، امیر المومنین ہے فی الحدیث۔ ابو ہریرہ محدث اسلام ہے، ابو ہریرہ محسن اسلام ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجت الاسلام ہے، ابو ہریرہ حضور کا معجزہ ہے، ابو ہریرہ کا گھر اور وجود کرامت سے بھرپور ہے۔ ابو ہریرہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جس نے سب سے زیادہ، صدیق سے زیادہ، عمر سے زیادہ، عثمان و علی سے زیادہ، سارے اصحاب رسول سے زیادہ احادیث کو اور قرآن کی احکام و مسائل کو نوٹ کر کے اس امت تک پہنچایا ہے، وہ ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کوئی شک نشان صدیق کی سب سے زیادہ ہے۔ امت کا علماء اہل و سنہ کا اجماع ہے کہ سب سے پہلے ابو بکر ہے، ابو بکر کے بعد سیدنا عمر ہے، سیدنا عمر کے بعد سیدنا عثمان ہے، عثمان کے بعد سیدنا علی ہے۔ یہ ہے ترتیب فضیلت۔ پھر جناب ان کے بعد عشرہ مبشرہ درجے میں اعلیٰ ہیں، پھر عشرہ مبشرہ کے بعد وہ اصحاب رسول جو غزوہ بدر میں 313 ہے وہ افضل ہے، اس کے بعد وہ اصحاب شجرہ جنہوں درخت کے نیچے پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کی وہ سب سے اعلیٰ و افضل ہے۔ یہ ترتیب ہے جس پر امت کا اجماع ہے صحابہ کی فضیلت اور صحابہ کی شان پر۔ لیکن میں شان کی بات نہیں کر رہا، میں کام کی بات کر رہا ہوں۔ شان میں صدیق آگے ہے، شان میں عمر آگے ہے، شان میں عثمان آگے ہے، شان میں علی المرتضیٰ ہے۔ لیکن علمی لحاظ سے، علم کی پھیلاؤ کے لحاظ سے سب سے زیادہ جس شخص نے روایات کو نوٹ کر کے امت تک پہنچایا ہے وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو ہریرہ حضور کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ جس نے ابو ہریرہ کو دیکھنا ہونا وہ ذرا اس صورت میں دیکھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اکثر آپ سے بات سنتا ہوں اور بھول جاتا ہوں۔ ویسے نہیں دین پہنچا۔ رافضیوں نے سب سے زیادہ جس شخصیت کا رد کیا ہے وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی۔ وہ مطلقاً ان کی ساری خدمات کے انکاری ہیں، ان کی ایک روایت لینے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ اور ہمارے پاس سب سے زیادہ روایات ہیں ہی کس کی؟ سیدنا ابو ہریرہ۔ ابو ہریرہ کے نام پہ مساجد کا نام رکھیے، ابو ہریرہ کے نام پہ بچوں کے نام رکھیے، ابو ہریرہ کے نام پہ مساجد کے نام رکھیے، ابو ہریرہ کے نام کو اجاگر کیجیے۔ ابو ہریرہ سے آہستہ آہستہ دنیا جو ہے وہ اہل کفر جو ہے وہ نفرت کرتے جا رہے، آپ ان سے محبت عقیدت کا اظہار کریں گے تو ایک عجیب سی بشارت اور عجیب سی خبر اور عجیب سا ایک گواہی آپ کو نصیب ہوگی۔ ذرا اس طرف توجہ فرمائے۔ ابو ہریرہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے احادیث سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، میرے ذہن سے وہ حدیث جو ہے وہ محو ہو جاتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اپنی چادر ذرا نیچے کرو، چادر کو زمین پہ بچھا دو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ چادر اپنی اتاری اور اتار کے زمین پہ بچھا دی۔ فرمایا یہ چادر اس طرح بچھی رہے، مجلس جاری ہے، حضور واعظ فرما رہے ہیں، خطبہ آپ کا جاری ہے، قرآن آپ پڑھ رہے ہیں، احادیث آپ پڑھ رہے ہیں، صحابہ کو سمجھا رہے ہیں، چادر وہ زمین پر پڑی ہے۔ تو یاد رکھیے یہ جو خطبات کے اثرات ہوتے ہیں نا،
یہ انسان کے وجود کے ساتھ ساتھ لباس پر بھی آتے ہیں۔ یہ کپ کپی سی طاری ہوتی ہے نا قرآن سنتے سناتے، اور اس کے اثرات، یہ قرآن کی برکات لباس سے نکل کے انسان کے دل میں آگے داخل ہوتی ہے۔ تو یہ لباس کا بھی ایک خاص کردار ہوتا ہے، اس لیے لباس کی صفائی اور ستھرائی کا حکم ہے نماز کے لیے۔ لباس کی خاص اہمیت ہے، لہذا اس کی ایک خاص روحانیت ہے۔ جتنا لباس کامل ہوگا اتنی نماز میں لذت آپ کو محسوس ہوگی، اطمینان ہوگا۔ جتنے آپ کے کپڑے صاف ہوں گے اتنا نماز میں خشوع ہوگا، جتنا توجہ سے آپ وضو کریں گے اتنا نماز میں توجہ اللہ رہے گی۔ تبھی تو ایک روایت میں آتا ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اچھی طرح وضو کیا کرو۔ وضو جب کوئی اچھی طرح وضو نہیں نہ کرتا تو امام پر بھی اثرات پڑتے ہیں اور امام نماز میں بھول جاتا ہے۔ جب امام نماز میں بھول جاتا ہے نا تو ہم پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں پتہ نہیں مولوی صاحب کدھر خیال میں تھے، پتہ نہیں کوئی لڑ کے آئے تھے، جھگڑ کے آئے تھے، پتہ نہیں کیا ہوا تھا، خیال کدھر تھا۔ اوہ اللہ کے بندو، مقتدیوں کا وضو جب ٹھیک نہ ہو تو امام بھول جاتا ہے۔ وضو آپ کا ٹھیک نہیں، کردار آپ کا ٹھیک نہیں، اور آپ طنز جو ہے علماء پہ کر رہے ہیں۔ وضو کو صحیح کرے۔ جب پوری جماعت با وضو اور وضو کامل ترین کرے گی، امام کو بہت کم بھولے گا نماز میں۔ نماز میں امام پر وضو کے اثرات، وضو کا جو نہ صحیح کرے اس کے اثرات امام پر پڑتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تک یہ مجلس جاری رہے نا، اے چادر زمین پہ بچھی ہے یہ بچھی رہے۔ جب حضور کا مجلس ختم ہوئی، اجلاس ختم ہوا، واز ختم ہوا، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اس چادر کو اٹھاؤ۔ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا کیا حکم ہے؟ فرمایا اس چادر کو اپنے وجود پہ رکھ لو، مل لو، اوپر چڑھا لو، چادر اپنے اوپر لے لو۔ سینہ ابو ہریرہ نے اپنے اوپر چادر لے لی۔ فرماتے ہیں اللہ کی قسم کیوں نہ کہیں کہ ابو ہریرہ حضور کا معجزہ ہے، کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ آپ نے محبت کرنی ہے، آپ نے وعدہ کرنا ہے کہ ابو ہریرہ کے نام کو انشاءاللہ روشن رکھیں گے، ابو ہریرہ کے گھروں میں بچوں کے نام رکھیں گے، ابو ہریرہ اپنی مسجدوں اور مدارس کے نام رکھیں گے۔ مسجد کے اندر ہی کوئی ایک کمرہ ہو سکتا ہے، مثلا لائبریری بنائے تو ابو ہریرہ کے نام پہ بنا دے، مسجد کے ایک حال بنائے ابو ہریرہ کے نام پہ بنا دے، نام چلتا رہے، نام چلتا رہے، نام چلتا رہے۔ کوئی راستہ بنائے اس راستے کا نام ابو ہریرہ کے نام پہ رکھ دے، کوئی چیز بنائے تو اس کا نام ابو ہریرہ کے نام پہ، ابو ہریرہ کا نام کو روشن کرے، محبت کرے، پیار کرے اس نام کے ساتھ۔ فرماتے ہیں جدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے حکم دیتا نا کہ یہ چادر لے لو اور اپنے اوپر لے لو، فرماتے ہیں میں نے چادر اپنے اوپر لے لی، اللہ کی قسم اس دن سے لے کر ساری زندگی مجھے پڑھا ہوا کوئی لفظ، حضور سے لیا ہوا کوئی لفظ بھولا نہیں ہے۔ پھر ایک ایک حدیث کو محفوظ کر لیا۔ یہ دعائے رسول ہے ابو ہریرہ، یہ معجزہ رسول ہے ابو ہریرہ، یہ حجت الاسلام ہے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ کی قدرتوں میں سے ایک یہ قدرت ہے کہ اللہ نے ابو ہریرہ جیسی شخصیت اس امت کو عطا فرمائی ہے جو بھول نہیں ہے، حضور کے دین کو بھولتا ہی نہیں ہے، حضور جو سنتا ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس قرآن کو اللہ نے نازل کیا، اس کی حفاظت کس کے ذمہ ہے؟ بولو، قرآن کی حفاظت کس کے ذمہ ہے؟ اللہ نے کس کے ذریعے محفوظ رکھا؟ صحابہ کے ذریعے۔ ابو ہریرہ اس آیت کا مصداق ہے، قرآن محفوظ کرنے والے یاد رکھیے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ۔ ہر قاری، ہر حافظ دنیا کے جس کونے میں بھی موجود ہے وہ اس آیت میں داخل ہے۔ قرآن کو ہم نے نازل کیا، ہم حفاظت کریں گے۔ اللہ حفاظت کیسے کرتا ہے؟ اللہ ہر دور میں ایسے جوان پیدا کرتا ہے جن کے سینے میں قرآن محفوظ ہو جاتا ہے۔ لے جائیں قرآن پاک، یہ دو جلد میں جو قرآن ہے نا، اس کو کھولیں، اس کے آخر پہ ایک ورق لگا ہوا ہے، سرٹیفکیٹ، اس میں پتہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ قرآن فلاں قاری نے پڑھا ہے، حرف بحرف پڑھا ہے، اس نے گارنٹی دی ہے یہ قرآن میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے قرآن پھر بھی کس کے سینے کی طرف جا رہا ہے؟ حافظ کی گارنٹی کی طرف، حافظ کی سرٹیفکیٹ کی طرف۔ قرآن کی کمپنی جو چھاپنے والی ہے وہ بھی حافظ پر اعتماد کرتی ہے کہ ہم نے حافظ کو قرآن پڑھایا ہے، وہ کہتا ہے اس قرآن میں کوئی غلطی نہیں ہے لہذا ہم چھاپ رہے ہیں فلاں بندے کی گارنٹی پر، فلاں بندے کی ضمانت پر۔ تو قرآن پاک پھر جو ہے یہ حافظ کی گارنٹی سے چھپ رہا ہے، تو قرآن کس کے ذریعے محفوظ ہوگا؟
حافظوں کے دل کے ذریعے۔ قرآن محفوظ ہے اور انشاءاللہ یہ محفوظ رہے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عجیب شخصیت ہے، جو کچھ حضور نے فرمایا میں اس کے بات نہیں بولتا تھا۔ ایک دن ابو ہریرہ آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا بتاؤ ابو ہریرہ کیا کہتے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس بیٹھا رہتا ہوں تو سکون بڑا نصیب ہوتا ہے، لیکن گھر جاتا ہوں نا تو گھر میں میری ماں ہے، تو اس کی وجہ سے میں تھوڑا سا پریشان ہوں۔ ماں کے لحاظ سے تو وہ ماں ہے، درجے کے لحاظ سے وہ ماں ہے، عزت عظمت کے لحاظ سے وہ ماں ہے، لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ماں میری مسلمان نہیں ہے۔ تو جب مسلمان نہیں ہے تو اس سے کوئی نہ کوئی بات آپ کی شان مقام عزت ادب احترام اکرام کے خلاف ہو جاتی ہے، جس سے مجھے روحانی تکلیف ہوتی ہے۔ فرمایا ابو ہریرہ کیا چاہتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ چاہتا یہ ہوں، ماں کے بارے میں کیا چاہتے تھے؟ کوئی اور تو ہوتا تو بندہ چھوڑ سکتا تھا، پھر ماں کو کون چھوڑ سکتا ہے؟ کوئی اور ہوتا تو بندہ کوئی اور فیصلہ کر سکتا ہے، ماں کے بارے میں پھر فیصلہ یہی ہو سکتا تھا۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا یہ ہوں کہ ماں مسلمان ہو جائے، چاہتا یہ ہوں کہ میری ماں کلمہ پڑھ لے۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ چلو پھر تیری ماں کے لیے دعا کرتے۔ یوں ہی حضور نے ہاتھ اٹھایا، ابو ہریرہ سمجھ گئے جب حضور میرے مطالبہ خواہش چاہت تمنا پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں نا تو دعا آسمان پہ چڑھی ہی چڑھی، دعا آج قبول ہوئی۔ کبھی ماں کے لیے دعا کروایا بھی کرے، ماں کے لیے دعا کروانا یہ ابو ہریرہ کی سنت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کروا رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کے لیے دعا کر دے کہ میری ماں کو اللہ ہدایت دے دے۔ حضور نے ہاتھ اٹھایا، ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں جو حضور کے ہاتھ دے کے میں دوڑ پڑا گھر کی طرف۔ میرے دل میں خیال آیا آج دعا ہوئی، آج دعا پہنچی، آج میری ماں مسلمان ہوئی، ہر صورت یہ ایسا ہو جائے گا، اتنا یقین تھا۔ فرمایا میں دوڑتا گھر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے غسل کی نہانے کی پانی گرنے کی آواز آئی، جس طرح کوئی بندہ نہا رہا ہوتا ہے پانی گر رہا ہوتا ہے۔ دروازے کے ساتھ وہ ہمارا جو نہانے کا انتظام انسرام تھا وہاں پر وہ ماں میری غسل کر رہی تھی۔ اندر سے جناب آواز دی، کون ہو؟ فرمایا ابو ہریرہ ہو۔ فرمایا ٹھہرو، تھوڑی دیر ٹھہرو میں آتی ہوں۔ اور نہا کے غسل کر کے جب باہر نکلی دروازہ کھولا تو ساتھ ہی کلمہ شہادت پڑھنا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں میری ماں نے اسلام قبول کر لیا، پھر مجھے جو خوشی ہوئی۔ کتنے خوش نصیب ہے جن کی مائیں مسلمان ہیں، کتنے خوش نصیب ہے جن کی مائیں موعدہ ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں جن کی مائیں قرآن پڑھی ہوئی ہے، جتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی مائیں نماز پڑھتی ہے، کتنے خوش نصیب ہیں وہ بچے جن کی مائیں تہجد پڑھتی ہے، کتنے خوش نصیب ہیں لوگ جن کی ماں حیا اور شرم کی پیکر ہوتی ہے اور ان کو دین کا اور اسلام کی طرف مائیں لگانے والی ہوتی ہے۔ ذرا آگے بڑھتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ ان کا مقام، ان کی عزت، ان کا درجہ، ان کی شان کس قدر بلند ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ آئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور مسئلہ بن گیا، کیا تعلق ہے رسول اللہ کے ساتھ، کیا محبت ہے رسول اللہ کے ساتھ؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور مسئلہ بن گیا، میں اونچے قبیلے کا نہیں ہونا، میں نچلے قبیلے کا ہوں، نیا مسلمان ہوں، پیسہ ٹکا میرے پاس کچھ ہے نہیں، بندے مجھ سے وہ محبت نہیں کرتے جو مجھے سے ہونی چاہیے، مجھ سے بندے محبت کیوں نہیں کرتے؟ یہاں محبت کا معیار پیسہ ہوتا ہے نا۔ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے وہ محبت نہیں ہو رہی، لوگ نہیں کر رہے، تو کوئی دعا ہی کر دے۔ ابو ہریرہ کے سارے کام دعا سے ہی ہوتے رہے، یا رسول اللہ کوئی دعا ہی کر دیں۔ آپ نے فرمایا دعا کرتا ہوں۔ آپ نے دعا کے لیے کبھی انکار نہیں کیا، اور آپ یہ مسلک اور منہج بنا لیں، کبھی کوئی دعا کا کہہ دے تو فوری اسی وقت دعا کر دیا کرے، جس حال میں ہو۔ گلی میں چل رہے ہیں، کوئی بندہ کہتا ہے یا میرے لیے دعا کرنا، دعا کر دیں، غیبانہ دعا کر دیں۔ کوئی بندہ آپ کو کہتا ہے اس کے لیے دعا کر دیں، کبھی کسی کے لیے غیبانہ بھی دعا کر دیا کرے، ویسے ہی دل میں خیال آئے دعا کر دیا کرے، اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں وہ دعا پہلے قبول کر لے گا، کام تمہارا بھی ہو جائے گا، اس کا بھی ہو جائے گا۔ اور غیبانہ جو دعا ہوتی ہے وہ محبت کی علامت ہوتی ہے، سامنے تو ہر کوئی کرتا ہے نا، میں دیکھ رہا ہوں کہ فلاں سن رہا ہے، لہذا میں ان کے لیے دعا کر دوں، یہ بھی دعا ہے
یہ بھی مسنون ہے، مشروع ہے، نیت درست ہو، خالص ہو تو یہ بھی بڑی دعا ہے۔ لیکن اصل دعا کیا ہوتی ہے کہ آپ میرے سامنے نہ ہوں اور میں دعا کروں کہ اللہ دسوگے والوں کو، اس پوری جماعت پر اللہ رحمت نازل فرما، یہ دل کی اصل محبت ہوتی ہے۔ غیبانہ دوستوں کے لیے دعائیں کرتے رہا کرے کہ فلاں فلاں میرا دوست ہے، اللہ اس پر رحمت نازل فرما، اس پر رحمت نازل فرما۔ آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ ایک فرشتہ کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا یا اللہ جو اس نے اپنے بھائی کے لیے مانگا وہ اس کے پاس موجود نہیں تھا، یہ بندہ اتنا مخلص ہے اس کے ساتھ، تو یا اللہ اس کو اس سے پہلے عطا فرما دے جو یہ مانگ رہا ہے۔ یعنی تم مانگ رہے اس لے رہی ہو، تم اس کے لیے مانگ رہے ہو، فرشتہ تمہارے لیے مانگ رہا ہے، تو فرشتے کا مانگنا تو پھر یقینی ہے نا کہ اللہ عطا بھی کرنا ہے، کیوں رب نے تو مقرر کیا ہے کہ یہ اس کے لیے مانگ رہا ہے تو اس کے لیے مانگ، یہ ان کے لیے مانگ رہا ہے تو اس کے لیے مانگ۔ فرشتہ ہمارے لیے مانگتا رہے گا، ہم دوستوں کے لیے مانگتے رہیں گے، ہماری دعا قبول ہو یا نہ ہو فرشتے کی تو قبول ہی قبول ہے نا، آپ کا کام تو ہو ہی گیا، آپ مانگتے رہا کریں۔ سیدنا ابو ہریرہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کوئی دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ میری محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیں۔ یہ دعا سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں۔ میں آج ان کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ سب سے زیادہ ہمارا محسن تو وہی ہے اور لوگ ان سے زیادہ محبت نہیں کرتے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ان سے محبت عقیدت جوانوں کے ذہنوں میں پیدا ہو جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ کے بارے میں بہت سارے اشکالات ہیں کہ وہ 3-4 سال آخر پہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے زیادہ احادیث کیوں بیان کی، زیادہ احادیث انہوں نے بیان کیوں کی، یہ اعتراض ہے کہ وہ آخر پہ آئے 3-4 سال حضور کے ساتھ رہے تو انہوں نے سب سے زیادہ احادیث کیوں بیان کی۔ بیان ان کو کرنا چاہیے تھی جو جناب وہ پہلے پرانے حضور کے ساتھی، یہ ایک فضول سا باس ہے اور فضول سا اعتراض ہے۔ یہ تو بندہ ایسا ہی ہے کہ یہاں ایک عالم 10 سال کام کرے اور ایک بندہ 3 سال کرے اور 3 سالوں میں وہ 10 سال کا کام کر جائے تو پھر آپ کیا کہیں گے وہ 10 سال میں وہ نہیں کر سکا جو انہوں نے 3 سالوں میں کر دیا۔ یہ تو اعزاز کی بات ہے، یہ تو شرف کی بات ہے۔ ایک بندہ حضور کے بعد 2 سال زندہ رہا، ایک بندہ حضور کے بعد 60 سال زندہ رہا، تو آپ بتائیں احادیث زیادہ کون بیان کرے گا؟ جو 60 سال پڑھائے گا وہی بیان کرے۔ تو زیادہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جو عقل کے خلاف ہو یا بندہ اس کو سمجھ نہ سکے۔ لہذا آئی فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے محبت عقیدت کا پیغام آپ کو کیوں دینا چاہتا ہوں، ذرا اس حدیث پہ ذرا توجہ کریں گے، بات آپ کو سمجھ آ جائے گی، یہی بات ختم کریں گے اور دعا کریں گے۔ توجہ میری طرف رہے۔ سیدنا ابو ہریرہ، ہاں آپ محبت کا اظہار کریں سیدنا ابو ہریرہ، والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیں میرے لیے، کوئی ایسی دعا کریں، مجھ سے لوگ محبت کیوں نہیں کرتے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، فرمایا اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ ابو ہریرہ اور اس کی ماں کی محبت دنیا میں کوئی مومن نہ آئے جس کے دل میں ابو ہریرہ اس کی ماں کی محبت نہ ہو، جو بھی مومن ہو اس کے دل میں ابو ہریرہ کی محبت داخل کر دے، جو بھی مومن ہو، تیرے ہاں جو مومن ہو، بس بات ختم ہو گئی۔ اب بتائیں ذرا سوچیں کہ میں اور آپ محبت کیوں کریں؟ میں اور آپ نے تکمیل قرآن کے موقع پر ابو ہریرہ کا ذکر کیوں کیا ہے؟ تھوڑی سی محبت ہو جائے گی نا ابو ہریرہ سے، جب ذکر ہوگا تو محبت تو ہوگی، جب ذکر خیر ہوگا محبت تو ہوگی، جب محبت ہوگی تو آپ کے ایمان پر اللہ کی طرف سے مہر لگ جائے گی کہ آپ مومن ہیں۔ میں کسی کو مومن کہوں، آپ کسی کو مومن کہیں، کوئی پتہ نہیں وہ مومن ہے یا نہیں۔ ہم زہر دیکھ کے اس کو مومن کہتے ہیں، نماز پڑھ رہا ہے مومن ہے، روزہ رکھا ہے، حج کیا، زکوٰۃ دیا، مسجد بنائی، صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، اچھے اچھے کام کرتا ہے، لہذا مومن ہے۔ لیکن جس کو اللہ مومن کہے، جس کو رب مانے کہ یہ مومن ہے، اس کے دل کی گواہی اللہ دے رہا ہے۔ حضور نے فرمایا جو مومن ہو وہ ابو ہریرہ سے محبت کرے، یا اللہ میری دعا ہے جس نے ابو ہریرہ سے محبت کرنی ہے نا
وہ سمجھو کہ اللہ کے ہاں مومن ہے، اور جو اللہ کے ہاں مومن ہے وہ دے ایمان کوئی شک نہیں۔ تو اپنے لالچ میں ذرا محبت کرو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یا کہ ہمارا ایمان ثابت ہو جائے، ہمارے ایمان کی تصدیق ہو جائے، ہمارے ایمان پر اللہ کی طرف سے مہر لگ جائے، یہ بندہ مومن ہے، یہ ابو ہریرہ سے محبت کرتا ہے۔ اے اللہ تو گواہ ہو جا، تاک رات ہے، ماہ رمضان کی آخری تاک رات ہے، یہ اس بات کا بھی امکان ہے کہ آخری رات ہو جائے رمضان کی، تو یا اللہ لکھ لے ہم ابو ہریرہ کے اور اس کی ماں سے محبت کرتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ تو اپنی اپنی بات لکھوائیں کہ یا اللہ ہم ابو ہریرہ سے محبت کرتے ہیں۔ اے اللہ تو لکھ لے ہم ابو ہریرہ سے محبت کرتے ہیں، اور تیرے نبی نے فرمایا ہے جو مومن ہو وہ محبت کرے گا ابو ہریرہ سے، تو یا اللہ ہم مومن ہیں نا پھر کہ ہم ابو ہریرہ سے محبت کرتے ہیں، ہم ابو ہریرہ سے محبت کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس دعا کے بعد کوئی مومن میں نے نہیں سنا جو میرا نام سنے اور مجھ سے محبت نہ کرے۔ ہر بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے حضور کی دعا کی برکت سے، تو حضور معجزہ رسول ہوا، حضرت ابو ہریرہ معجزہ رسول ہوا، حضور نے دعائیں کی ہیں۔ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، یہ حجت الاسلام ہے، آیت من آیات اللہ ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اللہ کسی بندے کو نشانی بنا دیتا ہے نا، جس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں محدثین کا اتفاق ہے کہ حجت الاسلام، اللہ کی حجت ہے اس کائنات پر سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ انہوں نے سب سے زیادہ حدیث کی معتبر ترین کتاب لکھ کے ہم تک پہنچائی۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ، اور آپ حیران ہوں گے سب سے زیادہ حدیثیں بخاری میں کس سے ثابت ہیں؟ سیدنا ابو ہریرہ سے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بلکہ آپ حیران ہوں گے امام بخاری نے جا کے بخاری ختم ابو ہریرہ کے نام پہ کی ہے۔ آخری حدیث جو لے آئے وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے آئے۔ آپ جانتے ہیں، تھوڑا سا میں ایک اور مسئلے کی طرف جانا چاہوں گا کہ ابو ہریرہ سے لوگ یا دوسرے فرقے محبت اس طرح نہیں کرتے ہوں گے، اس طرح نہیں کرتے جس طرح ہم کرتے ہیں۔ ہم سب سے زیادہ کرتے ہیں اللہ کے فضل سے، تعدیث نعمت کے طور پہ کہ اللہ کا یہ شکر ہے، اللہ کی یہ رحمت ہے، نعمت ہے کہ ہم سیدنا ابو ہریرہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ہماری محبت کرنے کی پتہ وجہ کیا ہے؟ ابو ہریرہ جو کچھ مسلک اہل حدیث ہے نا، اس کے اکثر مسائل ابو ہریرہ سے ثابت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ، یہ پاؤں سے پاؤں ملانا، حدیث کے راوی کون ہے؟ اونچی بولیں، اونچی آمین کے حدیث کے راوی کون ہے؟ رفع الیدین کی حدیث کے راوی ابو ہریرہ ہے۔ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کے حکم کی حدیث کے راوی ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دیکھیں نا، جو رفع الیدین کرے وہ ابو ہریرہ ہو، اور جو اونچی آمین کہے وہ ابو ہریرہ ہو، اور جو اس سے محبت کرے وہ مومن ہو۔ ابو ہریرہ رفع الیدین کرتا ہے، جو اس سے محبت کرے وہ مومن ہوتا ہے۔ تو پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہمارا پیار سب سے زیادہ حق بنتا ہے نا۔ ہر بندے کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، اپنا اپنا جناب تعلق ہوتا ہے۔ ہمارا ابو ہریرہ سے دوہرا تعلق ہے، ایک تو ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں، ایک یہ کہ وہ صحابی رسول ہیں، ایک یہ کہ وہ اسلام کے پھیلانے والے ہیں، حدیث کو بیان کرنے والے، ایک یہ کہ انہوں نے چن کے جو حدیث بیان کی ہے نا، اس پر اب اللہ کی زمین پر سب سے زیادہ عمل کرتے ہیں تو ہم کرتے ہیں اللہ کے فضل سے، اس لیے ہمیں سب سے زیادہ محبت ہے۔ ابو ہریرہ اتنے باکرامت تھے جن کی گستاخی کی وجہ سے اللہ دنیا میں پکڑ لیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے صحیح البخاری میں کہ مسئلہ ایک حدیث مسرات پر دو علماء کے درمیان مناظرہ ہو رہا تھا، مسئلہ مسرات پر۔ مسئلہ مسرات یہ ہوتا ہے کہ منڈی میں گائے یا یہ جو بھینس ہے یا کوئی جانور، اس کا دودھ ایک دن نہ دونا نہ چونا اور دودھ روک کے اس کو جا کے بیچنا، اس کو مسئلہ مسرات کہتے ہیں، اور یہ حرام ہے، یہ منع ہے، ممنوع ہے، یہ دھوکہ ہے۔ آپ دودھ دو کے لے کے جائیں، اگر صبح لے کے جا رہے ہیں دودھ وغیرہ چو کے لے کے جائیں گے، ظلم نہیں کریں گے، زیادتی نہیں کریں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جانور، اللہ نہ کرے ایسا آپ نے کر لیا، غلطی خطا ہو گئی کہ آپ نے جانور بیچ دیا، بھینس گائے یا بکری بیچ دی، دودھ اس کا روک کے وہ بک گئی،
جب وہ گھر لے گیا تو اس نے دودھ دوہا یا اگلے دن دوہا تو وہ دودھ پورا نہیں ہوگا، تو بندے نے کیا کہا کہ میں نے مجھ سے دھوکا ہو گیا۔ اب وہ بندہ آپ سے رابطہ کرتا ہے، بھائی یار آپ نے کیا ہے مجھ سے دھوکا، جو دودھ آپ نے بتلایا وہ دودھ نہیں ہے، آپ نے بھینس کے دودھ کو روکا ہوا تھا، لہٰذا بھینس نے دودھ پورا نہیں کیا، لہٰذا میں یہ بھینس، یہ گائے، یہ بکری، یہ جانور میں نہیں رکھنا چاہتا۔ تو حدیث میں یہ ہے کہ اس بیچنے والے پر لازم ہے کہ وہ جانور واپس لے، اگر وہ نہیں رکھنا چاہتا اس پر لازم ہے کہ یہ واپس لے۔ یہ نہیں کہہ سکتا بس میری تیری ختم ہو گئی، تو چلا گیا، میں چلا گیا، میں نے بیچ دیا، نہیں، یہ لینا واپس لازم ہے۔ جو اس نے ایک آدھ دن دودھ پیا ہے، اس دودھ کی وہ جو ہے 1 سا کھجوروں کا، یعنی اس دودھ کا وہ کفارہ یا اس دودھ کی وہ قیمت جو اس نے پی ہے وہ اس کو دے دے گا اور یہ جانور اپنا واپس لے لے۔ یہ حدیث ہے بخاری میں۔ اس حدیث کو 2 علماء کے درمیان مناظرہ ہو رہا تھا مسئلہ مسرات پر۔ مسئلہ مسرات آپ نے سمجھ لیا، دوسرا عالم کہہ رہا تھا نہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ واپس لے، فرمایا حدیث ہے اس کو واپس لینا چاہیے۔ اس نے کہا نہیں واپس لینا چاہیے، ہمارے امام کا مسلک ہے، ہمارے امام کا قول ہے۔ انہوں نے کہا حدیث ہے واپس لینا چاہیے۔ جب جھگڑا ہوا نا بڑا نا تو وہ دوسرا عالم کہتا ہے حدیث کا راوی کون ہے، راوی کا نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہنے کا لگا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اس نے کہا ابو ہریرہ کی حدیث چھوڑ، اس کو کیا پتہ اسلام کا، وہ تو غیر فقیہ ہے، وہ روایتیں صرف الفاظ نوٹ کر کے حضور کے پہنچانے والا ہے، وہ نہیں جانتا حدیث کی گہرائی کیا ہے، حدیث کا معنی کیا ہے، حدیث کا مفہوم کیا ہے، حدیث کا اصل مراد کیا ہے، اس کو کیا پتہ ہے، وہ تو غیر فقیہ ہے۔ بس اتنے کہنے کی دیر تھی، اوپر سے دیکھا نا کمرے میں باس ہو رہی، تو اوپر سے دیکھا تو کہ سانپ لٹک رہا ہے، وہ سانپ نیچے گرا اور اس بندے کے پیچھے لگ گیا جس نے ابو ہریرہ کی توہین کی تھی۔ وہ بندہ آگے آگے دوڑ رہا ہے، بچاؤ بچاؤ مجھے سانپ سے بچاؤ، بچاؤ مجھے سانپ سے بچاؤ۔ دوسرے عالم نے کہا اللہ کے بندے توبہ کر، توبہ کر، تو نے ابو ہریرہ کی گستاخی کی ہے اور یہ اللہ کی طرف سے تجھ پر پکڑ اور گرفت آ گئی ہے۔ وہ کہتا ہے میں توبہ کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے، میں توبہ کرتا ہوں، اس سانپ سے مجھے بچا لے۔ جب توبہ کی تو سانپ از خود غائب ہو گیا، اللہ نے اس پر سانپ مسلط کر دیا جس نے ابو ہریرہ کی توہین کی۔ گالیاں نہیں دی، غیر فقیہ کہا ہے، اس طرح کی توہین نہیں کی کہ کافر کہا ہو، نعوذ باللہ، غیر فقیہ کہا ہے۔ تو جو لوگ کافر کہتے ہیں، جو لوگ مسلمان ہی نہیں مانتے، جو لوگ ان کی روایات کو ہی نہیں مانتے، جو لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اہل بیت اور آل رسول تو ابو ہریرہ سے محبت کرتے تھے۔ ایک حدیث سن لے جو صحیح مسلم وغیرہ میں، ایک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو بندہ کسی غلام کو آزاد کرے، ایک بندہ غلام ہے، غلام کو جو بندہ آزاد کرے، آزاد، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ ہر غلام کے عضو کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے جسم کے اعضاء کو جہنم سے آزاد کر دے۔ آپ نے غلام آزاد کیا، غلام کے ہاتھوں کے بدلے آپ کے ہاتھ، پیروں کے بدلے پیر، چہرے کے بدلے چہرہ، جہنم سے اللہ آزاد کر دے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ کی یہ حدیث سیدنا ابو سعید رحمہ اللہ سن کے حضرت امام زین العابدین کے پاس آئے۔ زین العابدین کو جانتے ہو، یہ حضرت علی کا پوتے ہیں۔ حضرت العابدین حضرت امام حسین شہید کربلا کے بیٹے ہیں، انہیں زین العابدین کہا جاتا ہے۔ ان کا نام علی ہے، علی بن حسین بن علی، علی بن حسین بن علی، نام ان کا علی ہے، لقب ان کا زین العابدین ہے۔ زین العابدین ان کو کہا جاتا ہے زیادہ عبادت کرنے کی وجہ سے، زیادہ ساری رات کھڑے رہتے تھے، عبادت کرتے رہتے تھے۔ یہ علی کے پوتے ہیں، حضرت حسین کے بیٹے ہیں۔ ان کو جب حدیث پہنچی تو فرمایا یہ اس حدیث کا راوی کون ہے؟ کہا گیا ان کا راوی ابو ہریرہ ہے۔ فرماتے ابو ہریرہ ہے تو یہ حدیث رسول ہے، میں نے آج ہی غلام 10,000 درہم کا خریدا ہے، میں ابھی آزاد کرتا ہوں تاکہ اللہ مجھے جہنم سے آزاد کرے۔ ابو ہریرہ کی تو حدیث میں کوئی شک ہی نہیں ہوتا۔ یہ ہے آل رسول کی محبت، عقیدت، پیار سینہ ابو ہریرہ سے۔ جانتے ہو ابو ہریرہ کون ہے؟ ایک دن عشاء کی نماز کا وقت تھا تو سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کے بیٹھے تو حسن و حسین تشریف لے آئے۔ حضور کے آ کے نا
رانوں پہ آ کے بیٹھ گئے، ایک طرف حسن ایک طرف حسین آ کے بیٹھ گئے۔ نبی علیہ السلام کی حالت کیفیت دیکھی، باہر اندھیرا تھا تو سیدنا ابو ہریرہ آگے ہوئی، سیدنا علی بھی موجود تھے، نہیں وہ نہیں آئے، ابو بکر عمر عثمان سارے موجود ہیں، سیدنا ابو ہریرہ آگے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر فرماؤ تو فاطمہ پریشان ہوں گی، باہر اندھیرا ہے، رات کافی ہو گئی ہے، اگر فرماؤ تو میں حسن و حسین کو گھر چھوڑاؤں، حسن و حسین کو اٹھا کے گھر چھوڑاؤں؟ فرمایا ابو ہریرہ لے جاؤ۔ تو میں کہتا ہوں لوگوں کو جو کہتے ہیں ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ابو ہریرہ سے نفرت کرتے ہیں، اہل بیت کو تو اٹھا رہا ہے ابو ہریرہ سے اہل بیت کی محبت میں ہی محبت کر لو، یہ تو محبت کر رہے ہیں۔ حسن و حسین کو اٹھا لیا سیدنا ابو ہریرہ نے، ایک کو اپنے کندھے پہ ایک طرف دوسرے کو اپنے کندھے پہ اٹھا لیا، حسن و حسین کو لے کے جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں جب میں باہر نکلا نا تو اندھیرا، راستہ پتھریلا، ہموار نہیں تھا، میں نے سوچا ابو ہریرہ اینی طاقت نہیں سی جتنا کام تو کر لے، 2 بچے چک لے ابو ہریرہ، حسن بھی اور حسین بھی، اور تو اگر کوئی ٹھوڈا وغیرہ لگ گیا اور تو گر گیا نا اور یہ بچے زخمی ہو گئے، تکلیف کس کو ہوگی؟ رسول اللہ کو۔ دکھ کس کو ہوگا؟ رسول اللہ کو، کہیں چوٹ نہ لگ جائے۔ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا ہی تھا، آسمان سے بجلی چمکی، ساری گلی روشن ہو گئی۔ جب تک میں حسن و حسین کو اپنے گھر تک نہیں پہنچایا نا ساری گلی روشن ہی رہی، پھر چمکتی رہی گلی۔ یہ ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا ابو ہریرہ باکرامت شخصیت ہے، یہ اس لیے میں نے کہا یہ معجزہ رسول ہے، یہ حجت الاسلام ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ابو ہریرہ کو اللہ نے بھیجے اس لیے ہے، دنیا میں آیا ہی اس لیے کہ محمد مصطفیٰ کے دین کی حفاظت کی جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسجد نبی میں لیٹے ہوئے، حضور پاس سے گزرے، بڑی مشہور بات ہے، حضور نے جب گزر رہے تھے ابو ہریرہ کو بہت زیادہ بھوک لگی تھی، درویش تھے نا، اصحاب صفہ کے بانی تھے، مدرسہ محمدیہ کے بانی تھے، سب پہلے طالب علم تھے، جو اصحاب صفہ جہاں جاتے ہیں نا مدینہ، اللہ سب کو لے جائے۔ جب مدینہ میں جائیں نا تو وہ چبوترا سا اونچی سی جگہ بنی ہوئی روضۃ من ریاض الجنہ کے ساتھ، جہاں بیٹھ کے قرآن لوگ اکثر پڑھتے ہیں، یہیں بیٹھ کے سب سے پہلے جس نے قرآن رسول اللہ سے پڑھا وہ ابو ہریرہ ہے۔ یہ ابو ہریرہ کی مسند ہے، یہ ابو ہریرہ کا مدرسہ ہے، یہ چبوترا ابو ہریرہ کا ہے، یہ اصحاب صفہ کا امام ہے ابو ہریرہ۔ وہ 70 صحابہ جو حضور کے مدرسے میں قیام پذیر تھے، جو رہائشی کے طلباء صحابہ تھے، جو پڑھتے تھے حضور سے، آدھے جاتے سویرے جا کے لکڑیاں چن کے لے آتے، جو وہ آ کے بیچتے، بیچ کے آ کے باقی صحابہ کے لیے کھانے کا انتظام کرتے، اور رات سے ان سے سبق پڑھ لیتے، آج حضور سے کیا پڑھا، یہ شام کو پڑھا دیتے، سویرے یہ لکڑیاں لینے چلے جاتے۔ ایسے پڑھا ہے ابو ہریرہ، لکڑیاں چن چن کے تمہیں دین پہنچایا ابو ہریرہ، لکڑیاں جنگل سے کاٹ کاٹ کے بیچ کے اپنا پیٹ پال کے ابو ہریرہ نے تمہیں دین ہے۔ تو کیا حق نہیں بنتا کہ جب بھی اٹھیں اور بیٹھے ابو ہریرہ کے لیے دعا کریں، اللہ ان کے درجات اور بلند فرما دے، اے اللہ ان پر تو اور راضی ہو جا، اے اللہ قیامت والے دن ہمارا حشر بھی ابو ہریرہ سے فرما دے، ابو ہریرہ کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، ابو ہریرہ کی محبت میں ہمیں زندہ رکھ، ابو ہریرہ کی محبت ساتھ ہی دنیا سے ہمیں لے جا۔ یہ کون ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ حضور لیٹے ہوئے تھے، نسترہ بھوک لگی ہوئی تھی اور زمین پہ لیٹے تھے، حضور پاس سے گزرے، تو جب گزرے تو کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے؟ فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور کو دیکھا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت مبارکہ ہے، اس کا معنی ذرا مجھے سمجھا دیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، جو اللہ کی راہ میں اللہ کی محبت میں قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ حضور نے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان سے پوچھا اس آیت کا معنی کیا؟ آپ نے معنی کیا، آپ چلے گئے، آپ بات کی تہ تک نہ پہنچے، پھر سیدنا عمر گزرے، پھر سیدنا عثمان گزرے، ان سے آیات کا معنی پوچھا، سمجھ نہ سکے ابو ہریرہ کیوں پوچھتا ہے اس آیت کا معنی؟ پھر آخر پہ رسول اللہ تشریف لے آئے، فرمایا یا رسول اللہ ابو بکر عمر عثمان سے معنی پوچھا ہے، وہ تو معنی صحیح نہیں سمجھا سکے، آپ ذرا سمجھا دیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، کیا جو اللہ کی محبت میں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اس آیت کا معنی کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ ابو ہریرہ کو بھوک لگی ہے، اس کا معنی یہ ہے ابو ہریرہ کو بھوک لگی ہے نا، اس کا اور معنی کیا ہو سکتا ہے؟ آؤ میرے ساتھ میں لے چلتا ہوں۔ ابو ہریرہ کو مصطفیٰ لے کے جا رہے ہیں، ابو ہریرہ کو مصطفیٰ لے کے جا رہے ہیں، ابو ہریرہ سے محبت، پیار، عقیدت، پھر ہم کیوں نہ کریں؟ ابو ہریرہ کس کے ساتھ نظر آ رہا ہے؟ محمد مصطفیٰ کے ساتھ۔
ہم تو قیامت والے دن اللہ شرف یہ دے گا کہ حضور کا ساتھ نصیب ہوگا. ابو ہریرہ تو حضور کے ساتھ جا رہا ہے. یہ دیکھو، آنکھیں کھولو، دیکھو پٹی کھولو، ابو ہریرہ محمد مصطفیٰ کے ساتھ جا رہا ہے، حضور کے گھر کی طرف جا رہا ہے. حضور گھروں میں گئے، اپنی بیویوں سے پوچھا کوئی کھانے پینے کے لیے چیز ہے؟ ابو ہریرہ کو بھوک لگی ہے. کوئی کھانے پینے کے لیے چیز ہے؟ ابو ہریرہ کو بھوک لگی ہے. ابو ہریرہ حضور کا حقارہ بھی تھا، اعلان کرتا تھا، حضرات اعلان سن لے. مدینے میں گلیوں میں جا کے، لاؤڈ سپیکر تو نہیں ہوتے تھے نا، لوگوں سن لو، حضور فرما رہے شراب حرام ہو گئی. کیا بات ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اعلان کیا کرتے، لوگوں سن لو، حضور کو کوئی کام ہے، تمہیں بلا رہے ہیں. صحابہ دوڑتے آتے، ابو ہریرہ کا اعلان آ گیا ہے تو سچ ہے، محمد مصطفیٰ ہمیں بلا رہے ہیں. کوئی واز، کوئی خطبہ، کوئی اہم پیغام حضور کا ہوتا، گلی میں جا کے اعلان کرنے والے ابو ہریرہ ہوتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا حضور نے گھروں میں بیویوں سے کوئی چیز کھانے پینے کے لیے ہے؟ بتایا گیا کچھ نہیں. آپ نے فرمایا اچھا کوئی چیز؟ کسی نے کہا کچھ نہیں. ایک بیوی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے نا تھوڑا سا دودھ کہیں سے آیا تھا تحفہ، وہ ہم نے رکھ لیا ہے، آپ کے لیے تھوڑا سا رکھا ہوا ہے، اور کسی کے لیے نہیں. حضور نے فرمایا لے آؤ، وہی دودھ لے آؤ. دودھ لے آئے. فرمایا ابو ہریرہ جی محبوب سارے 70 صحابہ کو بلا لاؤ. ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے جب دودھ دیکھا دل نہیں چاہ رہا تھا جا کے بلانے کو، حضور ہمیں ہی پہلا تھوڑا سا تو ہے، لیکن حضور کے حکم کی تعمیل بغیر چارہ ہی نہیں. بس آپ سے پوچھتا ہوں کہ حضور کی تعمیل کے بغیر چارہ نہیں، حضور کے حکم کی تعمیل کے بغیر چارہ نہیں. حضور نے جو حکم دیا مانو. ابو ہریرہ کا پیغام یہی ہے. تم تو حضور کی بات کو وہ اہمیت، وہ درجہ، وہ شان کیوں نہیں دیتے جو ابو ہریرہ دے رہے؟ فرماتے ہیں نہ چاہتے ہوگے، جانا پڑا اس لیے کہ حضور کی بات مانے بغیر چارہ نہیں. حضور نے جو فرمایا بلاؤ، میں نے جا کے بلا لیا. 70 صحابہ سارے خوشی سے جھوم اٹھے، کوئی کھانے کو چیز ملے گی. ایسے نہیں دین پہنچ گیا، ایسے نہیں دین پہنچ گیا. ان کے لیے دعا کرو 70 صحابہ کے لیے جنہوں نے حدیث کو پڑھا اور ہم تک پہنچایا. ایسے نہیں دین آ گیا. پیٹوں پہ پتھر باندھ کے صحابہ نے پہنچایا. اندر پیٹ میں کڑل پڑتے تھے بھوک کی وجہ سے. ابو ہریرہ کی حالت کیفیت بے ہوشی والی تھی. ایسے دین پہنچا ہے. ابو ہریرہ کی محنتوں کا یہ ثمرہ ہے کہ تم یہاں بیٹھے. ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ. فرمایا اے ابو ہریرہ جی محبوب یہ دودھ کا پیالہ لے لو اور ان صحابہ کو پلاؤ. باری باری پلاتے جاؤ. فرماتے ہیں میں نے جب پہلے کو پلایا تو میں دیکھتا رہا پیالہ، اللہ کی قسم ایک قطرہ بھی کمی نہیں ہوئی. پھر میں مطمئن ہو گیا. ابو ہریرہ یہ وچ گل ہو رہے، گل ہو رہے، معاملہ کوئی ہو رہے، لہذا تو نہ پریشان ہو. فرمایا میں نے پھر دوسرے کو پلایا، پھر تیسرے کو پلایا. 70 صحابہ پی گئے، دودھ میں کمی واقع نہیں ہوئی. ابو ہریرہ کرامات کا مجموع ہے، معجزہ رسول ہے. ابو ہریرہ دودھ میں کمی واقع نہیں ہوئی. فرمایا جب دودھ میں کمی واقع نہ ہوئی، اور یاد رکھو یہ مدارس، یہ طلباء دین جن کے ذریعے اللہ نے دین محفوظ رکھنا ہے، اگر یہ آیت، اور یقیناً اگر نہیں چلو بولتے، یقیناً یہ آیت سچی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس دین کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس کی حفاظت سکولوں میں نہیں ہو رہی، اس کی حفاظت کالجوں کے ذریعے نہیں ہو رہی، اس کی حفاظت یونیورسٹیوں کے ذریعے نہیں ہو رہی، اس کی حفاظت مدارس کے ذریعے ہو رہی ہے. تو مجھے کہنے دیجئے یہ آیت ہے ہی صحابہ، تابعین، محدثین، علماء کے اور مدارس کے بارے میں، جہاں دین کی حفاظت کا ذریعہ مدارس. مدارس نہ ہوتے اسلام نہ ہوتا. مدارس نہ ہوتے آپ کے چہروں پر یہ داڑیاں اور دین، یہ حیرت اور یہ حیا، یہ کچھ نہ ہوتا. یہ مدارس ہیں جنہوں نے دین کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے. لوگوں سے مانگ مانگ کے، چندے مانگ مانگ کے مدارس کو سنبھال کے بیٹھے. اللہ تعالیٰ جہاں جہاں علماء بیٹھے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کو دین کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا ابو ہریرہ جی محبوب 70 پی گئے، سارے پی گئے. فرمایا اب تو اور میں رہ گئے. بڑا پیار ہے اس جملے میں. ابو ہریرہ اب تو اور میں رہ گئے، ہم دونوں رہ گئے. جی محبوب. فرمایا پھر پی. یا رسول اللہ میں؟ فرمایا ہاں آپ پیئے. جن سے نفرت کرتے ہو طلباء سے، حضور کیا فرماتے ہیں؟ آپ پیئے.
ایسے مشکل ایسے نہیں اللہ نے ان کو درجہ دیا، شان دیا. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. شان ان کی ہے جن کو اللہ نے علم بخشا ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. علماء اللہ سے ڈرنے والے ہیں. یہ ساری آیات جہاں جہاں علماء کی شان اور عزت اور عظمت ہے. اس لیے امام سفیان فرمایا کرتے تھے کہ ان سے محبت کرو، ان کا گلہ اور غیبت چغلی نہ کرو، ان کا گوشت زہر والا ہوتا ہے. اگر یہ غیبت کرو گے نا تو مسلمان بھائی کا گوشت کھانا ہوتا ہے، تو فرمایا گوشت کھانے میں فرق ہے. بھائی کی غیبت کرو گے اس کے گوشت کا الگ ذائقہ ہے، دوست کی غیبت کرو گے اس کے گوشت کا الگ ذائقہ ہے. عالم کی غیبت کرو گے اس کے گوشت کا زہریلا پن اتنا ہے، اللہ اتنا ناراض ہوتا ہے کہ اس کے گوشت کا غیبت کی وجہ سے اللہ تمہیں وہ موت دے گا کہ دنیا تجھ سے پناہ مانگے گی. یہ زہر آلود گوشت ہے، اس کو نہ چک مارنا، اس کو نہ منہ مارنا. تو سنیں حدیث پاک. فرمایا ابو ہریرہ اب تو اور میں رہ گئے. جی محبوب. آپ نے فرمایا تو پی. ابو ہریرہ فرمایا تو میں نے دودھ پیا. حضور نے فرمایا اور پی. میں نے اور پیا. حضور نے فرمایا اور پی. میں نے اور پیا. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عباس. فرمایا نہیں اور پی. یا رسول اللہ اب تو دیکھو نا میرے ہاتھوں اور ناخنوں سے تری نکل رہی ہے، میں سیر ہو گیا ہوں. فرمایا اچھا اب مجھے پکڑاؤ. پکڑایا. ابو ہریرہ فرماتے میں دیکھ رہا تھا. بس یہ منظر ہے ابو ہریرہ کی شان کا، یہ روحانیت ہے ابو ہریرہ کی شان کی، یہ عزت ہے ابو ہریرہ کی، یہ مقام ہے ابو ہریرہ کا. اگر ایمان تازہ ہو تو پھر ذرا ابو ہریرہ سے محبت کا اظہار کرنا، عقیدت کا اظہار کرنا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب میں اسے حضور نے وہ دودھ کا پیالہ لیا تو میں دیکھ رہا تھا حضور نے وہاں ہی جگہ تلاش کر کے فرمایا ابو ہریرہ کہاں سے پیا ہے تو نے؟ کہاں سے آپ نے ہونٹ لگائے تھے؟ یا رسول اللہ یہ یہاں سے میں پیا. فرمایا اچھا میں نے جہاں ہونٹ لگا کے پیا تھا حضور نے ڈھونڈ کے تو پوچھ کے وہاں ہونٹ رکھ کے دودھ پیا. ابو ہریرہ سے محبت تو ہی نہ حضور کو. حضور جھوٹ جہاں حضرت ابو ہریرہ کے ہونٹ لگے وہاں ہونٹ لگا رہے ہیں. بتاؤ یہ محبت کی، دو پیاروں کی، دو دوستوں کی محبت کی یہ اخیر نہیں ہوتی؟ یہی محبت کی گہرائی نہیں ہوتی؟ اور جس کی محبت میں ہماری تو محبت میں ہو سکتا ہے برہ روی ہو، ہماری محبت میں کچھ غرض و غایت یا لالچ و طمع ہو، یہ تو محبت حضور کی ہے جو عبادت ہے. یہ محبت حضور کی ہے جو اللہ کے حکم اور امر سے ہے. یہ محبت حضور کی ہے جو ہر قسم کی چیزوں سے پاک ہے، منزہ محبت ہے. اس محبت کے کیا کہنے. حضور نے وہاں ہونٹ رکھے جہاں ابو ہریرہ نے پیا. جس کا جھوٹ حضور پیے ہم اس کو آج اس تاغ رات میں سلام پیش کرتے ہیں. ابو ہریرہ عظیم شخصیت ہے. ابو ہریرہ پتہ اپنے گھر میں آئے، ان کی عادت پتہ کیا ہوتی تھی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کے حوالے سے بھی بات سن. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فرماتے ہیں آپ کا ایک غلام تھا، ایک بیوی تھی اور آپ تھے، 3 تھے. تو شام کو بیٹھ جاتے. کبھی آپ بھی اس سنت پہ عمل کر لیں، کبھی آپ بھی اس طریقہ ابو ہریرہ پہ عمل کر لیں. شام کو گھر میں بیٹھ جاتے. ہاں جی ہم کتنے بندے ہیں؟ جی 3. آپ نے فرماتے اس طرح کریں آج عشاء کے بعد کون جاگے گا؟ میری بیوی جاگے گی یا میرا غلام جاگے گا؟ فرماتے وہ بیوی کہتی میں جاگوں گی. فرمایا اچھا اتنی دیر پھر تم جاگو، اس کے بعد جو ہے آپ نے مجھے اٹھا دینا ہے، پھر میں اتنی دیر جاگوں گا، پھر میں اپنے غلام کو اٹھا دوں گا، اتنی دیر یہ مجھے جناب جاگتا رہے گا. میں چاہتا ہوں کہ ساری رات ابو ہریرہ کے گھر سے قرآن کی آواز آتی رہے. ہم پڑھتے رہیں گے قرآن، ہم پڑھتے رہیں گے قرآن. روزانہ معمول تھا شام کے وقت. آج میں پہلے پڑھوں گا، اس کے بعد میری بیوی پڑھے گی، اس کے بعد میرا غلام پڑھے گا. آج غلام پہلے پڑھے گا، پھر میری بیوی پڑھے گی، پھر میں پڑھوں گا. آج میری پہلے بیوی قرآن پڑھتی رہے گی، تہجد میں جناب قیام میں کھڑے ہو کے قرآن پڑھتے رہیں گے. ابو ہریرہ کے گھر سے ہر وقت قرآن کی آواز آنی چاہیے. تو کیا کوئی ایسا بندہ ہے جو اپنے گھر کے افراد کو اس طرح تقسیم کر دے کہ ساری رات گھر میں قرآن پڑھا جاتا رہے؟ آج تو اللہ کا فضل ہے، ان کی تو اولاد نہیں تھی نا، آپ پر تو اللہ کا فضل ہے. مثلا اللہ نے اولاد بخشی ہے، بیٹیاں بخشی ہیں، بیٹے بخشی ہیں، بیوی ہے، سارا کچھ ہے. تو 5-5 10-10 بندوں میں گھر میں ایک گھنٹہ بھی نہیں آتا، ساری رات قرآن پڑھا جاتا رہے، ساری رات قرآن پڑھتے رہیں، گھر میں قرآن کا نور جاری رہے. ہوگا کیا فائدہ؟ پتہ کیا فائدہ ہوگا؟ جب باہر نکلو نا آسمان کی طرف آپ دیکھنا تو آپ کو آسمان پہ ستارے چمکتے نظر آئیں گے، اور جب آسمان والے زمین کی طرف دیکھیں گے
تو وہ گھر آسمانوں کے ستاروں کی طرح چمکتا نظر آتا ہے فرشتوں کو، جس گھر میں رات کو قرآن پڑھا جا رہا ہو۔ اوپر سے فرشتے دیکھیں گے وہ ستارہ، وہ ستارہ، وہ ستارہ، وہ روشن، وہ روشن، یہ قرآن سے روشنی نکلتی ہے، لیکن ہمیں نظر نہیں آتی۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کا نور روشنی، اس سے روشنی نکلتی ہے۔ اگر سمجھ نہ آئے تو سعید بن عزیر کو پڑھ لیجیے، اس کا واقعہ پڑھ لیجیے۔ فرماتا میں سورۃ القاف پڑھ رہا تھا، اوپر سے روشن قندیلیں زمین کی طرف آ رہی تھی، میں چھوڑتا تھا وہ اٹھ جاتی تھی، میں پھر پڑھتا تھا وہ نیچے آ جاتی۔ قرآن کو منہ سے جو نکلتا ہے نا، اس کے لعاب، جب قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں تو اس منہ سے تھوک اور لعاب جو نکلتا ہے، اس لعاب میں برکت ہوتی ہے۔ حضور تبھی تو وہ تھو کر کے دم کر دیتے تھے، تاکہ وہ ذکر کیا اللہ تعالیٰ کے نام، اللہ تعالیٰ کے کلام کی جو اندر اس کے ٹچ ہوتا تھا نا تھوک کے ساتھ، اس میں بھی شفا ہوتی ہے، اس میں بھی برکت ہوتی ہے، اس میں بھی رحمت ہوتی ہے۔ جب تبھی تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب حضور کے روح پاک نکلی نا جسم مبارک سے، میں اندر ساتھ جو بیٹھی تھی، تو میں نے ایسی خوشبو کبھی محسوس نہیں کی جو خوشبو حضور کی روح پاک نکلنے سے باہر آئی ہے۔ فرماتی ہیں وہ خوشبو کس کی تھی؟ اس پر محدثین نے لکھا ہے کہ وہ خوشبو اصل میں حضور نے زندگی میں کوئی لمحہ ایسا نہیں گزارا جس میں اللہ کا ذکر نہ کیا ہو، تو وہ ذکر کی خوشبو تھی جو حضور کے اندر سے خارج ہوئی، نکلی۔ جب حضور کی روح پاک نکلی تو پورا کمرہ معطر ہو گیا ایسے خوشبو کے ساتھ جس جیسے خوشبو آئی تھی۔ وہ ذکر ہر وقت ذکر، ہر وقت ذکر۔ یہ جو آپ نے علماء سے سنا ہے نا کہ حضور کے جسم سے پسینے سے خوشبو آتی تھی، پسینے سے خوشبو آتی تھی، یہ خوشبو کس کی تھی؟ ہمارے پسینے سے بدبو کیوں آتی ہے؟ کیوں ہمارا جسم وہ لطافت کا اور وہ غلاظت کا اور وہ گند اور وہ گناہ ساری چیزیں مکس ہوتی ہے وجود کے اندر، اس لیے وہ بدبو آتی ہے۔ کچھ گناہوں کی بدبو مل گئی، کچھ نحوستیں، وہ پریشانیاں، وہ سارے گناہ، کچھ ویسے غلاظ تھے، نہانا نہ وقت پر، دیگر مسائل احکام کا خیال نہ رکھنا، تو طہارت پھر وہ خیال نہ، بدبو آتی ہے۔ حضور کے جسم پسینے خوشبو کیوں آتی تھی؟ اس لیے کہ حضور کے وجود کے قریب گناہ تو جاتا ہی نہیں تھا، تو پھر خوشبو آنی تھی۔ اور کیا تھا؟ حضور کے پسینے میں خوشبو تھی، اسی لیے خوشبو تھی، جسم سے اس لیے خوشبو تھی۔ بے نماز اور نمازی کو مل کے آپ تصور کریں خوشبو آتی ہے یا نہیں؟ بے نماز اور نمازی کا فرق ہوتا ہے، بے دین اور دیندار بندے کا فرق ہوتا ہے، جو طہارت پاکی کا خیال رکھتا ہے جو نہیں رکھتا، ان میں خوشبو میں فرق ہوتا ہے، اس کے کپڑوں میں فرق ہوتا ہے، اس کی بنین اور جرابوں میں فرق ہوتا ہے، اس کے لباس کے اتارنے میں لباس میں فرق ہوتا ہے۔ یہ نماز کی خوشبو ہوتی ہے، یہ سجدوں کی خوشبو ہوتی ہے، یہ تلاوت کی خوشبو ہوتی ہے، یہ ذکر اذکار کی خوشبو ہوتی ہے۔ تب ہی محبوب کی جسم سے ہر وقت خوشبو پھیلتی تھی۔ جس گلی سے گزرتے تھے صحابہ کہتے ہیں ہم بعد میں باہر نکلتے تو ہمیں محسوس ہو جاتا کہ یہاں سے محمد مصطفیٰ گزر کے گئے، خوشبو آ رہی ہوتی تھی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سیدنا ابو ہریرہ سے محبت نصیب فرمائے، ان سے قدموں سے اٹھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب